السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں آج کس ٹاپک پر بات کر رہی ہوں کہ دل بے چین اور اداس کیوں ہوتا ہے۔ صرف مالی مشکلات، ضروریات کا پورا نہ ہونا اور محبتوں میں ناکامی، اس سے دل اداس نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کرنے سے بھی انسان کی روحانی زندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ اور جب روحانی زندگی متاثر ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے انسان نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، گانے باجے اور دنیاوی معاملات میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور گناہوں کا یہ بوجھ اصل میں انسان کے اداسی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیاوی مشکلات اور مصیبتیں بھی بے شک ہمارے دلوں کو بے چین کر دیتی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جدائی کا احساس دل کو سب سے زیادہ بے چین کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا ناشکرا پن اور دنیاوی خواہشات کا پورا نہ ہونا، یہ سب دل کی بے چینی کے اسباب ہی تو ہیں۔ تو پھر ہم ان سب وجوہات کو کیسے دور کریں کہ ہمارے دل کو چین اور قرار مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، کہ یاد رکھو صرف اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے بھی دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ سے جڑنے کا ذریعہ بھی ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ بالکل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں کہ بے شک تو ہی ہے جو ہماری مشکلات کو دور کر دیتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنائیں، چاہے ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ صدقہ خیرات کریں، اس سے بھی دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مشکلات میں صبر کے ساتھ اللہ کے مدد کے طلبگار بنیں گے اور اس پر بھروسہ کریں گے تو اس سے مشکلات کا سامنا کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ذکر اذکار کی محفلوں میں شرکت کریں، اللہ کا ذکر کریں اور اس کے ذکر سے اپنے دل کو مطمئن کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔